سال 1995 میں اسلام آباد سے لاہور جانے والی ایک بس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو دہلا دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور بس ایک ویران علاقے سے گزر رہی تھی۔ مسافر نیند میں مدہوش تھے جب اچانک بس کے ڈرائیور نے ایک بوڑھی عورت کو سڑک کے کنارے کھڑا دیکھا جو اشارہ کر رہی تھی کہ اسے لفٹ چاہیے۔ چونکہ وہ عورت بہت بے کس لگ رہی تھی، ڈرائیور نے اسے بس میں سوار کر لیا۔ وہ عورت خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مسافروں کو ایک عجیب سی بدبو محسوس ہونے لگی۔ جب ایک نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ بوڑھی عورت کی جگہ کوئی خوفناک سایہ تھا جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ مکروہ تھا۔ سبھی مسافر خوفزدہ ہو کر چیخنے لگے۔ ڈرائیور نے فوراً بس روکی، لیکن جب وہ پلٹے تو وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ڈرائیور نے بس کو ایک قریبی گاؤں کے میکینک کے پاس لے جا کر چیک کروایا، اور جب وہ دروازہ کھولنے لگا تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ دروازے کے اندر انسانی خون کے نشانات تھے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے اسی مقام پر ایک بوڑھی عورت کی موت ہوئی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس کی روح ابھی تک وہاں بھٹک رہی ہے۔ علی اور اس کی بیوی ثانیہ ایک نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ گھر کافی پرانا تھا، لیکن دونوں کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ گھر کے ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ تھا جو پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ ثانیہ کو وہ آئینہ عجیب لگا، لیکن علی نے اسے مذاق میں لیا۔ کچھ دن بعد ثانیہ نے محسوس کیا کہ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی سایہ نظر آتا ہے۔ اس نے علی کو بتایا، لیکن علی نے اسے وہم قرار دیا۔ ایک رات علی دیر سے گھر آیا اور دیکھا کہ ثانیہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ اسے بلانے لگا، لیکن ثانیہ نے جواب نہیں دیا۔ علی کے قریب پہنچتے ہی ثانیہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ وہ ثانیہ نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ علی نے فوراً آئینے کو توڑ دیا اور اسی وقت ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے علی کو بتایا کہ اس کا جسم جیسے کسی اور کے قبضے میں تھا۔ علی نے اس آئینے کو گھر سے نکال دیا اور اس رات کے بعد ان کے گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کاشان ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ اور اس کے دوست ایک پرانے ویران مکان میں داخل ہوئے جہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک درویش کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ کاشان کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا کہ وہ رات بھر اس مکان میں گزارے۔ کاشان نے چیلنج قبول کر لیا۔ رات ہوتے ہی وہ مکان میں اکیلا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آدھی رات کو دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ کاشان کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ اچانک ایک سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک درویش کا سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ درویش نے غصے سے کہا، یہ مکان میرا ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ کاشان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین پر جڑ گئے تھے۔ درویش نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یہ تمہاری سزا ہے، اور اسی لمحے کاشان نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بے جان ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت کاشان کے دوست اسے تلاش کرنے آئے، لیکن وہ مکان میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے جسم پر عجیب نشان تھے اور وہ کبھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکا۔